میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کدھر ہیں؟ جی انٹیریئر منسٹر صاحب کدھر ہیں؟ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں کدھر کیا ہے؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آتا ہے، فارن منسٹر آتا ہے، فائنانس منسٹر آتا ہے، اور یہ انٹیریئر منسٹر اتنا بڑا آدمی ہے کہ شاید وہ پرائم منسٹر سے بھی بڑا آدمی ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ادھر آئے۔ کیبنٹ موجود ہے۔ ویسے اس نے کرکٹ کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور لا اینڈ آرڈر کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو آپ نے پتہ نہیں کیا کس مقصد کے لیے رکھا ہے، کیونکہ کرکٹ کا جو حال اس نے کیا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی، ابھی دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور یہ صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی تو بات ہو رہی ہے، وہاں بھی ایشوز ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہاں ایشوز نہیں ہیں۔ کراچی میں ایون اسلام آباد میں بہت زیادہ سیریس مسائل بن گئے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ نے ایک پارٹ ٹائم آدمی کو انٹیریئر منسٹری دی ہے اور اتنی سیریس ماحول میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر آ سکتا ہے، دیگر منسٹر آ سکتے ہیں، تو شاید وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے۔ میں پالیٹیشین کو دیتے ہیں، جس کو دیتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن قابل مذمت ہے اس کا یہ رویہ۔ جناب اسپیکر، میں صرف اس موقع پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد میں تقریباً ہر 4-5 کلومیٹر پہ انہوں نے چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کے اوپر جو ہے نا کوشچن بھی جمع کیا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے اس پہ پوچھا ہے کہ ابھی تک یہ جتنی چیک پوسٹیں ہیں، اتنی چیک پوسٹوں پہ کتنی ٹیررسٹ گرفتار ہوئے، کتنی اسمگلر گرفتار ہوئے، اس کی ایفیشنسی کیا ہے؟ اس کی ایفیشنسی ہے کہ جناب اسپیکر، جو ہمارے خیبر پختونخوا سے لوگ آتے ہیں اس کو لوٹا جاتا ہے، جو سندھ سے آتے ہیں بیچارے دور دور علاقے سے آتے ہیں، ان کی جو ہے نا ان سے بتہ لیا جاتا ہے۔ میں تو اس کو رشوت بھی نہیں بلکہ بتہ لیا جاتا ہے۔ جو بلوچستان سے آتے ہیں اور جو ہمارے پنجاب سے جو دور اضلاع سے لوگ آتے ہیں، یہ صرف بتہ خوری اور یہ صرف جو ہے نا رشوت اور کمیشن کے لیے یہ بنے ہیں۔ نمبر 1 میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس چیک کی جائے، اور پرفارمنس مجھے پتہ کوئی نہیں ہے، ان کا کام صرف انسلٹ ہے۔ انہوں نے کوئی ابھی شاہرام خان ہمارے منسٹر رہے ہیں کے پی کے یہاں ایم این اے، ان کا کزن جو ہے نا جو اس وقت ایم پی ہے، اس سے پرسوں یہاں اسلام آباد میں جو ہے نا موبائل چھینا گیا، سنیچ کیا گیا، اور یہ جو جس طرح ہو رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میرا مطالبہ ہے کہ خاص کر جو اسلام آباد میں چیک پوسٹیں بنی ہیں جو کہ یہ ناجائز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، خاص کر اگر پختون ہو اور پھر داڑھی ہو تو سمجھو کہ پھر اس کو تانے جانا ہوگا اور پھر اس نے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس چیک پوسٹوں کو ختم کریں، اور جو آپ نے لگائے ہیں نا، یہ آپ نے لگائے ہیں یہ سرویلنس کے لیے، جو آپ نے کیمرے سیفٹی کے کیمرے لگائے ہیں، تو اس کو استعمال کریں نا۔ آپ نے تو کہا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا اور ہمارے پاس سیف سٹی ہے اور ہمارے پاس سب گاڑیوں کا پتہ چل جاتا ہے، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے اس کے ذریعے سارے سرویلنس کی جائے۔ دوسری بات، جو خیبر پختونخوا کا جو خاص کر اور مرچ ایریا میں کل ہم گئے تھے، ہم نے فاٹا میں ایک پورا جرگہ بھی کیا جس میں سارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ایلڈرز تھے۔ وہاں جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا مسئلہ ہے، اس میں سب سے بڑا عمل دخل آپ کی پالیسی کا ہے۔ جو آپ کی پالیسی ہے اس وقت، جو کہ فارن پالیسی کی بات ہوگی، میں اس وقت اس سے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ جو ہے جو اپنے تعلقات جو ہے نا وہ ایک طرف سے جو ختم کیے ہیں، آپ نے کاروبار پہ جو ہے نا وہاں پابندی لگائی ہے بارڈر پہ، اور وہاں لوگ احتجاج پہ ہیں، تو وہاں جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایکسٹریمزم بڑھے گی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے گی۔
تو سب سے پہلے اس کی جو روٹ کاز ہے، روٹ کاز یہ ہے کہ جتنے کاروبار پہ اپنی بندش لگائی ہے اس کاروبار کو پھر سے اس کو شروع کیا جائے، کاروبار کو جو ہے نا جو افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ بندش ہے اس کو کھولا جائے، اور اس علاقے کو خاص کر جو بارڈر ایریا ہے اس کو اکنامک کوریڈور ڈکلیئر کر کے وہاں بزنس اپرچونٹی دی جائے۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔ زرتاج گل صاحبہ۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، سر انٹیریئر منسٹری میں جو آج کل ہو رہا ہے، احمد فرحات کی سر ایک نظم ہے، ان کے نام ساری آوازیں دبا دو سارے۔ سر انٹیریئر منسٹری پہ میں نے اپنے کٹ موشنز دیے ہوئے ہیں۔ ایسا ہے کہ سر یہاں پہ جو بھی جیسے بھی ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں پہ آئے ہوئے لوگ، لیکن سر کچھ عرصے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ابھرتا ہے پولیٹیکل فیبرک پہ پاکستان پہ، نہ سر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہے، نہ اس کی کوئی سیاسی جدوجہد ہے، نہ اس کا سر کوئی پورٹ فولیو ہے، لیکن ہمیں اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کا ایک نگران وزیر اعلیٰ آ گیا ہے۔ جب وہ نگران وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اچانک سے پنجاب پورا جو صوبہ ہے 13 کروڑ کا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، وہ پولیس اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس کا کام ہے کہ اس نے نگران وزیر اعلیٰ ہو کے پاکستان کے اندر یا سر پنجاب کے اندر اس نے الیکشن کروانے، لیکن وہ الیکشن کے علاوہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ سر وہ ظلم جبر کے پہاڑ پنجاب کے لوگوں کے اوپر توڑ دیتا ہے۔ پنجاب کے اندر ابڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، پنجاب کے اندر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات سر، پنجاب کے سب سے بڑے صوبے میں خواتین پولیٹیکل پرزنرز بن جاتی ہیں۔ ان کے خلاف سر پنجاب پولیس اسی کی ماں کے اوپر وہاں پہ لاٹھی چارج کرتی ہے، ٹیئر گیس استعمال کرتی ہے، واٹر کینن استعمال کرتی ہے، اور سر ایک ینگسٹر طیبہ راجہ جو سر وہ پولیس کے آگے احتجاج کرتی ہے کہ شاید کوئی شرم آ جائے، اپنا دوپٹہ اٹھا کے پھینکتی ہے۔ سر پشتون ہوں، ہمارے ہاں جب بیٹیاں آتی ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ تو قتل بھی ہم معاف کر دیتے ہیں، ووٹ کیا چیز ہے، اتنی عزت دی جاتی ہے۔ سر جب وہ آتی ہے اپنا دوپٹہ پھینکتی ہے تو بجائے اس کے آن کیمرہ، بجائے اس کے کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ایک بچی پریشان ہے اس وقت، ٹیئر گیسنگ کا وہ ہے، شیلنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے، سر اس کے بجائے وہ پولیس آفیسر آتا ہے، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہے اور مردوں کے پورے دستہ کے اندر اس کو لے جاتا ہے۔ پھر آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں، آپ سنم جاوید کو دیکھ لیں، ہر وہ خاتون جو پولیٹیکل اپنا اوپینین دینا چاہتی ہے پنجاب کے اندر وہ سر پولیس گردی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سر جب بدترین مظالم کر دیے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ یا کوئی ان کے جرائم کے اوپر جو ہے کوئی ان کا احتساب ہو، سر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ڈیموٹ کرنے کے بجائے پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اور پروموٹ کرنے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ سر ان کو پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی اپنے صف میں بتائے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کا ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر بھی بن گیا، وہ سینیٹر بھی بن گیا، وہ پی سی بی کا چیئرمین بھی بن گیا۔ سر اس کو جو ہے وہ ریوارڈ کیا گیا کہ پنجاب کے اندر آپ جتنے مظالم کرتے ہیں پورے پاکستان کے اوپر جو ہے اب آپ کو اختیارات حاصل ہیں، اور اتنا اختیار حاصل ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم آ سکتے ہیں، دن میں 3 دفعہ آتے ہیں، لیکن انٹیریئر منسٹر یہاں پہ آنے کی زحمت نہیں کرتا کہ اس کے کٹ موشن ہے کہ کہیں اس کو جواب دینا پڑے، کیونکہ سر وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب سر جب میرا الیکشن ہو رہا تھا، سر یہ سننے والی بات ہے، سر جب میرا الیکشن ہو رہا تھا تو میرے کوارڈینیٹر جو کہ سر پاکستان تحریک انصاف کے بہت اچھے ورکر ہیں، سر ان کو 3 دفعہ ڈالے والوں نے اٹھایا، خوب مارا پیٹا، ان کے دوران جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لیا۔ سر جب اس کو پولیس نے اٹھا لیا تو وہ سر رات کو حوالات میں بیٹھا ہوا تھا، تو سر ایک شخص سائٹ پہ اس کے پاس کچھ سامان تھا، حوالات کے اندر رو رہا تھا اور سر سرائکی میں بول رہا تھا اساتے رول گئے، اساتے برباد تھی گئے۔ سر اس سے پوچھا کہ تم کیوں یہاں پہ حوالات میں ہو؟ تو سر وہ کہتا ہے کہ میں رات کو پھرا تھا، پولیس نے مجھے کہا، صاحب نے کہا سچو صاحب نے کہ سر مالش کروانی ہے، اس کو لڑکے کو پکڑ کے لاؤ، سر پیسے دیں گے۔
सर उसने जब उसको मालिश की, जब वो पैसे मांगना शुरू किया, उसने कहा तेरी जुर्रत तुम मुझसे पैसे मांगते हो, तो उसको कहा सर तुम इसको 9 महीने में डाल दो। सर उसको भी पालशियों ने करता है। या सर वो जिसने दहशतगर्दों का सरगना हो, किसी शख्स का सर ECL पे नाम नहीं आता। ECL पे अगर नाम है तो सर हमारे हैं, थोक के हिसाब से नाम डालो, में हर शख्स को ECL पे डाल दिया। और सर उस शख्स को भी डाल दिया, सर उस शख्स को भी उन्होंने ECL पे डाल दिया जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट कह के कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसके जेल के अंदर प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कमर में दर्द नहीं हुई, उसने सर 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर नहीं लिख के दिया कि मुझे बीमारी का बहाना बना के लंदन जाना है। सर एक सेकंड, सर उसको भी नहीं छोड़ा। सर दूसरा, उसके बाद सर इसकी तीसरा कारनामा मैं आपको बताती हूँ सर, इसका है जो हमारे खिलाफ जो है FIR दी जाती है। सर FIR क्या है? आप सर पूरा PPC उसके अंदर झंडा उठाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली करने पर, सर जरा वो देखें, दफा देखें। पहला है जी झंडा उठाने पर दहशतगर्द, सर दूसरा है एंटी स्टेट, तीसरा है गद्दार, चौथा है कि सर शरपसंद। सर जब दिल नहीं भरा, क्योंकि 28 दफा पूरी PPC की डालनी थी, आप यकीन करें सर शर्म आती है। गाय चोरी का पर्चा मेरे ऊपर डाला कि मैंने कार की डिग्गी में कच्चे के इलाके में गई, पक्के के डॉक्टरों को तो नहीं पकड़ सकते, मैं कच्चे के इलाके में गई तानाकुंबी से। नहीं सर, कार की डिग्गी में नहीं सर, प्लीज ऐसे ना करें। पे 3 मिनट सर, है, 4 मिनट सर, 3 मिनट और दे दें सर। कार की डिग्गी में गाय डाली और सर मैंने चोरी कर ली। आप फिर नाम काट दें, दूसरे आपने 20 लिखे हुए कट मोशंस पे, उनके अब 3 के नाम सर, काट दें। प्लीज, 3 मिनिस्ट्रियां और करनी है इंक्लूडिंग दिस, 3 मिनट ही तो मांगे। वाइंड अप प्लीज, वाइंड सर, अप 3 मिनट वाइंड अप कर मैंने दूं। आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज, इट्स मोर देन 7 मिनट्स प्लीज। जी सर। तो सर यानी कि जो दफात थी सर, झंडा उठाने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकाले पर, इमरान खान का नारा लगाने के ऊपर, दहशतगर्दी के FIR के बाद इतनी दफात होगी कि सर गाय चोरी भी डाल दी, स्ट्रीट लाइट पे चार दिया और ATM मशीन तोड़ के सर उससे पैसे निकालने के अलावा सर गुजरावाला के अंदर 302 भी डाल दिया कत्ल के। थैंक यू। शहराम खान साहब जी, मैडम का माइक खोलें। जरताज गोल साहब का माइक वाइंड अप प्लीज। सर मेरी एक ही सजेशन है कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री का नाम बदल के कट मोशन में सर टेरर मिनिस्ट्री कर दे, क्योंकि सर ये खौफ व हरास फैलाते हैं, ये पाकिस्तानी लोगों को शरपसंद समझ के सर उनको जेल में डालते हैं, बाकी सर दहशतगर्द तो खुलेआम फिर रहे हैं। शुक्रिया।